برہنگی، یہ ٹانگیں جھلانے کی رسم بنی نوع انسان کو بڑی مہنگی پڑے گی، بالکل ایسے جیسے یورپی عورتوں کو برہنگی مہنگی پڑ رہی ہے۔ سوچئے یورپی مرد کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ایک دوست کو چند ماہ کے لیے امریکہ جانا پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو مجھ سے کہنے لگا، یار مفتی میں تو مارا گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا میرے ہتھ پلے کچھ نہیں رہا۔ کہنے لگا نیا وہاں گیا تو بیچ پر برہنہ عورتوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ پاگل ہو گیا، روز بیچ پر جاتا ٹہلتا رہتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہتا۔ اب یہ حال ہے کہ تحریک نہیں ہوتی، اب میں کیا کروں؟ صاحبو، ہمارے عالم دین خواہ مخواہ فحاشی اور برہنگی کو دینی مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو خالص فزیولوجیکل مسئلہ ہے، جس چیز کو آپ بار بار دیکھیں گے وہ اپنی کشش کھو دے گی، اتنی عام نظر آنے لگے گی کہ تحریک پیدا نہیں کر سکے گی۔ پہلے دن جب میں اسلام آباد آیا تو اس شہر کا حسن دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اتنا حسن مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا یا اللہ، میں اس شہر میں کیسے رہ سکوں گا؟ آج یہ صورت ہے کہ مجھے اسلام آباد کا حسن نظر نہیں آتا، اس کے اگلی سپاٹس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ میرے زمانے میں سیگریگیشن کا دور تھا، مرد الگ عورتیں الگ۔ مرد عورت کے ایک دوسرے سے ملنے کے امکانات بہت کم تھے۔ ان دنوں چہرے کا نقاب سرک جاتا، چہرے کا تھوڑا سا حصہ ایک آنکھ اور آدھا رخسار نظر آتا تو شدت کی تحریک پیدا ہوتی، جو کبھی کبھار عشق پر منتج ہو جاتی۔ اس دور میں ہمیں سیگریگیشن پر اعتراض تھا۔ یورپ ہماری اس رسم کا مذاق اڑاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ علیحدگی نقصان دہ نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ یورپ نے اس غیر فطری رویے کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی، یہاں تک کہ یورپی خاتون آج برہنگی کی حد تک جا پہنچی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغرب میں عورت مرد میں کشش پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے مرد لذت کے حصول کے لیے الٹے سیدھے غیر فطری راستے تلاش کر رہا ہے۔ یورپی سوسائٹی میں مختلف قسم کے ایبریشنز عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ان غیر فطری رویوں کو قانونی جواز حاصل ہو چکا ہے۔